أشهد أن محمد رسول الله. مرزانا ومرزا المسلمين. الله أكبر لا حلال لا رب هذه الدولة التامة والصلاة القائمة وسيلة والفضيلة الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول
إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. وقال تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم كل امتي يدخلون الجنه الا من ابى. قيل ومن ابى؟ قال من اطاعني دخل الجنه ومن عصاني فقد ابى. اللہ سبحانہ وتعالی، اللہ تبارک وتعالی رب العالمین احکم الحاکمین، اللہ عز وجل وحدہ لا شریک لہ، وہ اللہ کہ جو اکیلا ہے اور جس کا کوئی شریک نہیں، نہ تھا نہ ہے نہ قیامت تک ہوگا، وہ اکیلا ہے، اکیلا رہے گا۔ اس اللہ تبارک و تعالیٰ کو شرکت پسند نہیں قطعاً، اس کے ساتھ شریک کرنے والے مشرک کہلاتے ہیں، اور مشرک کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ اٹل قانون ہے، اصول ہے کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، جو حالت شرک پر مرا اللہ اس کو معاف نہیں کرے گا، بخشے گا نہیں۔ ومأواہ النار، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے مشرک کا۔ تو اللہ تبارک و تعالی کی توحید پر قائم رہنا، اللہ کی توحید کو سمجھنا، اللہ کو ایک جاننا، یہ انتہائی ضروری ہے، ایمان کی اصل ہے اور بنیاد ہے اور اساس ہے۔ کیا کہ اللہ کو اکیلا مانا جائے، ذات میں بھی اور اس کی صفات میں بھی، اس کے جتنے امور ہیں، جتنے کام ہیں، جتنی اس کی صفات ہیں، ان سب میں اس کو ایک مانا جائے، اکیلا مانا جائے۔ اسی نے آسمان بنائے ہیں، اسی نے زمینیں بنائی ہیں، اور ان زمین و آسمان کے درمیان جتنی بھی کائنات ہے، سب کا خالق بلا شرکت پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ اللہ رب العالمین نے اپنے کلام پاک میں اپنی ان صفات کو جا بجا بیان فرمایا ہے۔ فرمایا اللہ الذی جعل لكم الارض قرارا والسماء بناء فصبركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمین۔ فرمایا اللہ وہ ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو ٹھکانہ بنایا، زمین رہنے کی جگہ بنائی، اور آسمان کو چھت بنا دیا، اور تمہیں تمہاری شکلیں صورتیں اچھی اچھی بنائی ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں انسان بنایا، اور انسان بنانے کے بعد پھر ہم کو مسلمان بنایا۔ کیسی اچھی اچھی شکلیں صورتیں اللہ نے بنائی ہیں، کیسا اچھے انداز سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کان اپنی جگہ لگائے، ناک اپنی جگہ بنائی، آنکھیں اپنی جگہ لگائیں۔ فرمایا صبرکم فاحسن صورکم، اس نے تمہاری شکلیں صورتیں بنائی اور بہت اچھی بنائی ہیں۔ اللہ خود فرماتا ہے کہ میں نے تم میرے بندوں بندیوں تمہیں بڑا اچھا بنایا ہے۔
اچھی شکلیں صورتیں بنائی ہیں اور تم کو پاکیزہ رزق دیا، حلال رزق دیا، حرام نہیں کھانا، ہمیشہ رزق حلال کو تلاش کرنا، اگرچہ وہ تھوڑا ہی ملے۔ حلال میں برکت ہوگی، حرام میں برکت نہیں ہوگی۔ حرام کتنا بھی مل جائے وہ ختم ہو جائے گا، لیکن حلال تھوڑا بھی ملے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو انعام عطا فرمائے گا اور وہ تمہیں کافی ہوگا۔ تمہیں اللہ نے رزق دیا پاکیزہ چیزوں سے، حلال چیزوں سے۔ اللہ رب العالمین کو پھر فرمایا کہ ذالکم اللہ ربکم، یہ ہے تمہارا رب، تمہارا پالنہار، تمہارا معبود برحق یہ ہے جس نے زمینیں بنائی، آسمان بنائے، تمہاری شکلیں صورتیں بنائی، تمہیں پاکیزہ رزق عطا کیا، یہ ہے تمہارا رب۔ بس فتبارک اللہ رب العالمین، یوں کہا کرو بابرکت ہے اللہ جو رب ہے تمام جہانوں کا، هو الحی، وہ زندہ ہے، لا الہ الا ہوا، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، تمہارا معبود برحق اللہ تبارک و تعالی ہی ہے، اسی کو پکارنا، مخلصا لہ الدین، اس پکار کو، دعا کو خالص اللہ کے لیے رکھنا، اس میں کوئی ملوڑی نہ کرنا، یا اللہ یا محمد مت کہنا، نظر اللہ نیاز حسین نہیں، علی مولا مشکل کشا نہیں، اللہ فرماتا مخلصین لہ الدین، یہ میری پکار کو، دعا کو، اٹھتے بیٹھتے پکارنے کو خالص میرے لیے رکھنا۔ الحمدللہ رب العالمین، آخر میں تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو رب العالمین ہے۔ ہم بھی اپنے خطبے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، تعریفیں بیان کرتے ہیں، اور اس کی تقدیس، اس کی تسبیح، اس کی تقدیر بیان کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کے ساتھ ساتھ اس کے حبیب امام الانبیاء، شافع روز جزا، ساقی کوثر، امام کائنات، امام اعظم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بے شمار انگنت لا تعداد درود و سلام ہوں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شان محمد کو بہت دوبالا کیا ہے، اپنے حبیب کی شان کو بہت بڑھایا ہے، بہت اونچا کیا ہے۔ دنیا انسانیت میں اگر کوئی انسان کامل اور بڑی شان و شوکت والا ہے تو وہ امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سارے انسان آدم علیہ السلام سے لے کر دنیا کے آخری انسان تک، ان تمام میں اگر کوئی ہے بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، کسی نے کہا ہے مختصر الفاظ میں بس یہ کہ وہ اللہ ہے سب سے اعلیٰ، سب سے بڑا، سب سے اونچی شان والا، اور اس کے بعد پھر یہ دنیا کے جتنے بھی انسان ہیں ان سب میں بزرگی بڑائی امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ اور آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اطاعت کے لیے بھیجا، فرما برداری کے لیے بھیجا، آپ کی بات کو ماننے کے لیے بھیجا، اور اصول دے دیا کہ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو تمہیں
یہ رسول دے دے اس کو لے لینا، اور جس سے روک دے منع کر دے اس سے باز آ جانا۔ مختصر الفاظ میں یہ ہے بس آپ کی شان کہ آپ کی ہر بات کو ماننا۔ دین وہ کہ جو آپ لائے، دین وہ، اسلام وہ کہ جو آپ نے فرمایا، اسلام وہ کہ جو آپ نے کیا، آپ کا کہنا، آپ کا کرنا اور آپ کا کسی کام کی تصدیق کر دینا، بس یہ دین ہے۔ فرمانے رسول، فعل رسول اور تصدیق رسول۔ آپ کے سامنے کسی نے کوئی کام کیا، آپ نے اس کو باقی رکھا کہ ٹھیک ہے، یہ بھی دین ہو گیا۔ بس دین یہ تین چیزیں ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم دین کو سمجھیں، دین کو سمجھ کر دین کے مطابق اپنی پوری زندگی گزاریں۔ زندگی کا کوئی شعبہ ایسا نہیں کہ جس کے لیے ہمارے کتاب اللہ اور حدیث رسول اللہ میں ہدایات نہ ہوں۔ ساری ہدایات موجود ہیں۔ یہ اللہ کی کتاب اور یہ اللہ کے نبی کا فرمان، اس کو پڑھنے، اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے اگر ہم اپنی دنیا اور آخرت اچھی چاہتے ہیں۔ اطاعت رسول کے متعلق پہلے کچھ ہم سن چکے ہیں، اور اطاعت رسول سے متعلق کچھ دو چار باتیں اور سن لیتے ہیں۔ یہاں تک کہ نبی علیہ السلام کے زمانے میں ایک صحابی رسول نماز پڑھ رہے تھے، نفلی نماز، فرض نماز ہوتی تھی اب سنتیں پڑھ رہے تھے، نفل پڑھ رہے تھے۔ نبی علیہ السلام نے ان کو آواز دی، یہ نماز پڑھتے رہے، نماز ختم نہیں کی۔ اب جب نماز پوری کی تو آپ کے پاس آئے، یا رسول اللہ آپ نے مجھے آواز دی تھی، فرمائیے۔ آپ نے فرمایا ما منعک ان تأتی، تجھے کس چیز نے منع کیا تھا کہ تو نہیں آیا میرے پاس جب میں نے تجھے آواز دی تھی؟ یا رسول اللہ نماز پڑھ رہا تھا۔ آپ نے فرمایا تو نے یہ نہیں پڑھا قرآن مجید میں کہ اللہ نے فرمایا اے ایمان والو قبول کرو تم اللہ کی آواز اور رسول کی آواز کو۔ میں نے بلایا تو تمہیں آ جانا چاہیے تھا۔ نفلی نماز بھی ختم کر کے اللہ کے رسول کی آواز پر لبیک کہنا یہ ضروری تھا، یہ آپ نے ان کو فرمایا۔ اسی طرح صحابی رسول عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے، انہوں نے بیان کیا کہ لعن اللہ الواشمات والمعتصمات والمتنمصات والمتفلجات بالحسن المغیرات لخلق اللہ۔ عبداللہ بن مسعود نے یہ حدیث بیان کی اپنے ساتھیوں میں کہ دیکھو اللہ نے لعنت بھیجی ہے گودنے والی عورت پر، گدوانے والی عورتوں پر، جو اپنے جسم کو گدواتی ہیں اور اپنے نام وغیرہ لکھوا لیتے ہیں، ان لوگوں پر اللہ نے لعنت بھیجی ہے۔ اور جو چہرے کے بالوں کو اکھاڑنے والی، دانتوں کو جدا کرنے والی، دانتوں کے درمیان گھس کر خلا پیدا کرنا خوبصورتی کے لیے، فرمایا للحسن، اپنی خوبصورتی میں اضافہ کرنے کے لیے یہ اللہ کی خلقت کو بدلتی ہیں، اللہ نے جیسا بنایا اس کو بدلنے والیاں، ان پر لعنت بھیجی اللہ نے۔ یہ ابن مسعود نے بیان کیا۔ ایک عورت بنی اسد کی، جس کو اردو میں یعقوب کہتے تھے، یعقوب کی ماں، اس نے کہا کہ یہ آپ نے کیسے کہہ دیا کہ اللہ نے لعنت بھیجی ہے؟ میں نے تو سارا قرآن پڑھا ہے، کہیں میں نے یہ نہیں پڑھا، کہیں بھی نہیں میں نے یہ دیکھا کہ اللہ نے ایسے ان عورتوں کا ذکر کیا ہو اور ان پر لعنت بھیجی ہو۔ عبداللہ بن مسعود نے کہا کہ اگر تم نے قرآن پڑھا ہوتا تو تمہیں ضرور یہ بات مل جاتی۔ دیکھو یہ اللہ کے نبی کا فرمان میں نے بیان کیا کہ اللہ کے نبی نے ایسا فرمایا، اور قرآن میں ہے کہ
وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو تمہیں میرا رسول دے دے اسے لے لو۔ تو گویا رسول جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ اللہ کی بات کہہ رہے ہیں، وہ اللہ کا فرمان ہے، اور جس سے رسول منع کر دے اس سے رک جاؤ۔ رسول جس بات سے منع کر رہے ہیں اللہ نے اس سے منع کیا ہے۔ یہ عبداللہ بن مسعود نے دلیل دی اس بات کی کہ دیکھو قرآن میں یہ ایک چھوٹی سی آیت ہے، مختصر الفاظ ہیں، لیکن اس کے اندر 100 باتیں آ گئی ہیں کہ اللہ کے رسول کی حدیث سے جو بات ثابت ہو جائے کہ اللہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بس یہ سمجھ لینا کہ قال اللہ تبارک و تعالی، اللہ کا یہ فرمان ہے، اللہ نے بھی یہ کہا ہے۔ یہ گیا حضرت عبداللہ بن مسعود نے اس عورت کو یہ دلیل دی، تب عورت وہ سمجھ گئی کہ ہاں یہ بات صحیح ہے کہ اللہ نے یہ فرما دیا جو رسول دے دے اسے لے لو، اور جس سے رسول منع کرے اس سے باز آ جاؤ۔ اطاعت وہ ہے کہ جس کے متعلق فرمایا میری ساری امت جنت میں جائے گی، بخاری شریف کی حدیث ہے، ساری امت جنت میں جائے گی مگر جس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ یہ بڑی عجیب بات تھی کہ جنت میں جانے سے کون انکار کرے گا؟ کسی سے بھی پوچھ لو، کیسا بھی کوئی بے نماز، کیسا بھی کوئی بے روزگار ہو، کہو بھائی جنت میں تو جاؤ گے نا؟ جی ہاں جی، اللہ سے دعا کرتا ہے اللہ اپنی جنت میں لے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میری ساری امت جنت میں جائے گی مگر جو انکار کر دیا جس نے جانے سے وہ نہیں جائے گا۔ صحابہ کرام بھی بے چین ہو گئے، یا رسول اللہ ایسے کون لوگ ہیں؟ ہمیں تو بتائیے انکار کون کرے گا جنت میں جانے سے؟ آپ نے فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ، جس شخص نے میری بات کو مانا، میرا کہا مانا، میری اطاعت کی، وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ ومن عصانی، اور جس نے میری نافرمانی کی، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں جس نے میری نافرمانی کی فقد ابا، اس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ انکار ایسے زبان سے نہیں کرے گا کہ نہیں جی میں جنت میں نہیں جاؤں گا اور میں نہیں جانا چاہتا، نہیں، اس کا عمل بتائے گا کہ اگر وہ نبی کا نافرمان ہے، اس کے عبادات، اس کے معاملات، اس کے آپس کے تعلقات، اس کی شکل صورت، اس کا لباس، اس کا رہن سہن، اس کا چلنا پھرنا، اس کا سونا جاگنا، اس کا کھانا پینا، یہ سب دیکھا جائے گا کہ یہ اللہ کے رسول کی تعلیم کے مطابق کر رہا ہے، ٹھیک ہے، اور اگر تعلیم کے خلاف کر رہا ہے تو اس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان۔ صحابہ کرام کے اندر اطاعت کا جذبہ کیسا تھا؟ اللہ نے فرمایا نا کہ اگر تم میرے نبی کے صحابہ جیسے عمل کرو، نبی کے صحابہ نے جس طرح عمل کیے اس طرح تم عمل کرو گے فقد اہتدوا، تو تم ہدایت یافتہ ہوگے، ہدایت پر ہوگے، اور اگر صحابہ کے خلاف تم نے کیا پھر تم ہدایت یافتہ نہیں ہوگے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام کے اندر اس فرما برداری کا اور اطاعت رسول کا جذبہ کیسا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اندر بھی وہی جذبہ پیدا کر دے جو صحابہ کرام کے اندر اطاعت رسول کا جذبہ تھا۔ چند باتیں اس سلسلے کی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک آدمی کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی پہنے ہوئے دیکھی، صحابی سونے کی انگوٹھی پہنے ہوئے تھے۔ آپ نے فرمایا یہ کیا ہے؟ یا رسول اللہ یہ انگوٹھی ہے۔ کیسی؟ سونے کی۔ فرمایا اتار کے پھینک دو۔ آپ نے ان کے ہاتھ سے اتاری اور وہ پھینک دی۔ میں یہ حرام ہے، میری امت کے مردوں پر سونا اور ریشم حرام ہے، تم نے کیسے پہن لی؟ پھینک دی۔
اس کے بعد نبی علیہ السلام چلے گئے اور آپ نے فرمایا کہ یعمد احدکم الی جمرۃ من نار فیجعلها فی یدہ، کیا تم میں سے کوئی شخص جہنم کا ایک شعلہ اٹھا کر اپنے ہاتھ میں رکھ لے گا؟ یہ جہنم کا شعلہ ہے، مرد کے لیے سونا۔ نبی علیہ السلام نے انگلی پھینک دی۔ اب اس کے بعد آپ تشریف لے گئے تو ساتھیوں نے اس سے کہا کہ میں اب تو نبی علیہ السلام تشریف لے گئے، انگوٹھی اٹھا لو اپنی، چلو تم نہ پہننا، کسی کو بھیج دینا، کسی اور کو دے دینا، اس کے کچھ پیسے مل جائیں گے۔ صحابی سے یہ کہا، صحابی نے کیا کہا؟ لا واللہ، نہیں اللہ کی قسم، لا آخذہ ابدا، اللہ کی قسم میں اسے کبھی نہیں اٹھاؤں گا جسے میرے ہاتھ سے اتار کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھینک دیا ہے۔ اب اندازہ لگاتے جائیے آپ، چند واقعات میں بیان کرتا ہوں کہ صحابہ کا عمل اور صحابہ کا جذبہ اطاعت کیا تھا، اور کوشش کریں ہم، میں بھی اور آپ بھی، کہ ہمارے اندر بھی وہی جذبہ آ جائے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے نبی کی اطاعت اور فرما برداری کا ہمیں عادی بنا دے۔ اللہ تبارک و تعالی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ عز وجل ینہاکم ان تحلفوا بآبائکم، من حلفا، فرمایا من کان حالفا فلیحلف باللہ، اگر کسی کو قسم کھانے کی ضرورت ہو، ایسی نوبت آ گئی کہ بغیر قسم کے مانتے ہی نہیں، کہ نہیں یہ قسم اٹھاؤ، قسم کھاؤ تم نے یہ کام نہیں کیا، یہ چیز نہیں، حلف اٹھاؤ، تو کیا کرنا؟ اللہ کے نام کی قسم اٹھانا، اللہ کی قسم یہ کہنا، اپنے باپ دادا کے نام کی قسم نہیں کھانا، اپنے پیر و فقیر کے نام کی قسم نہیں کھانا، اپنی جان کی قسم نہیں کھانا، کیونکہ من حلف لغیر اللہ فقد اشرک، جس نے غیر اللہ کے نام کی قسم اٹھائی وہ مشرک ہو گیا۔ اتنی اہمیت ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے جب سے اللہ کے نبی کا یہ فرمان سنا ہے، کبھی بھی فواللہ ما حلفت بہا منذ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم میں نے جب سے رسول اللہ سے یہ سنا کہ آپ نے اس سے منع کر دیا ہے کہ تم اللہ کے سوا کسی کی قسم نہیں کھانا، تو میں نے نہ جان بوجھ کر اور نہ بھول سے کبھی بھی غیر اللہ کی قسم نہیں اٹھائی۔ یہ ہوتا تھا جذبہ اطاعت، بات سن لی اس کو مان لیا، اب گرا باندھ لی، یہ نہیں کہ یہاں بیٹھے ہوئے سن لی اور کہا جی ٹھیک ہے انشاءاللہ ایسے کریں گے، لیکن پھر باہر جا کر کل پھر وہی عادت، وہی جھوٹ، وہی غفلت، وہی سستی، وہی گالی گلوچ، وہی لڑائی جھگڑا، یہاں سنا سب کچھ، سن کر پھر عمل نہیں کیا۔ نہیں میرے دوستو، یہاں آپ آتے ہیں الحمدللہ، خطبہ سنتے ہیں، اور اللہ کی توفیق ہے، یہ اللہ نے توفیق دی ہے کہ یہاں آئے۔ جس کو اللہ نے توفیق دی پہلے آ گیا، سب سے پہلے آ کر اس نے بہت ثواب پا لیا، پھر اللہ نے جس کو توفیق دی وہ بعد میں آیا، پھر آیا، پھر آیا، اس طرح آتے آتے آ گئے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم ہے۔ اب یہاں آنے کے بعد کس لیے آتے ہیں؟ خطبہ سننے۔ خطبہ کیا ہے؟ قال اللہ قال رسول اللہ، کتاب اللہ، حدیث رسول اللہ، کتاب و سنت، یہ خطبے کی باتیں ہیں۔ ان پر سن کر عمل کرنا یہ ہے اصل چیز، اصل بات۔ لہذا یہاں ہم جو کچھ سنتے ہیں، ہماری بہنیں سنیں، بھائی سنیں، بزرگ سنیں، جوان سنیں، اس پر عمل کرنے کا عہد کریں اور کوشش کریں کہ صحابہ کرام جیسے سن لیتے تھے فوراً عمل کے لیے تیار ہو جاتے تھے۔ لہذا ہم بھی انشاءاللہ
عمل کریں گے۔ اسی طرح ایک اور روایت ہے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی خلافت میں ایک جگہ روانہ ہوئے، راستے میں ایک مقام تھا سرد، تو وہاں جب پہنچے تو پتہ چلا کہ ملک شام میں وبا پھیلی ہوئی ہے۔ حضرت عمر شام کی طرف جا رہے تھے، پتہ چلا کہ جی وہاں تو طاعون پھیلا ہوا ہے۔ چنانچہ عبد الرحمن بن عوف نے ایک حدیث بیان کی کہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے، اذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا علیہ واذا وقع بأرض وانتم بها فلا تخرجوا فرارا منه۔ یہ حدیث فرمایا کہ دیکھو جب تم وبا کے بارے میں سنو کہ کسی ملک میں پھیل چکی ہے تو اس میں مت جانا، تم وہاں داخل نہیں ہونا، اور جب تم کسی ملک میں موجود ہو اور وہاں وبا پھیل جائے تو وہاں سے راہ فرار اختیار نہ کرنا کہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے کہ یہاں موت آ جائے گی، یہاں بھاگو بھاگو، یہاں سے بھاگو نہیں، جہاں ہو وہاں کوئی ایسی وبائی بیماری آ گئی ہے تو وہاں سے بھاگنا نہیں، اور ابھی اس سے باہر ہو، اس ملک سے شہر سے سن لیا تو وہاں جانا نہیں۔ حضرت عمر بن خطاب جا رہے تھے ملک شام، لیکن راستے میں عبد الرحمن عوف نے یہ خبر دی کہ وہاں وبائی بیماری پھیلی ہوئی ہے اور اللہ کے نبی کا یہ فرمان ہے۔ یہ سن کر حضرت عمر راستے میں سے ہی واپس آ گئے کہ اللہ کے نبی کا فرمان سن لیا، اب ایک قدم بھی آگے نہیں اٹھے گا۔ کچھ صحابہ کھڑے ہوئے تھے، دو خطبے کے دوران نبی علیہ السلام نے فرمایا اجلسو، بیٹھ جاؤ۔ عبداللہ بن عمر دروازے میں تھے، آ رہے تھے، ان کے کان میں یہ آواز پڑ گئی، کیا کہ بیٹھ جاؤ۔ وہیں بیٹھ گیا جوتیوں میں، ایک قدم آگے نہیں بڑھا سکے۔ جب فرمان رسول آ گیا تو اب نہ یہ ہاتھ آگے بڑھے گا، نہ پیر آگے بڑھے گا، نہ زبان آگے بڑھے گی، نہ یہ آنکھیں کہیں جائیں گی۔ یہ ہے اطاعت رسول۔ نبی علیہ السلام نے دیکھا ہے عبداللہ تم وہاں کیسے بیٹھے، اندر آؤ مسجد میں۔ کہا یا رسول اللہ میں داخل ہو رہا تھا مسجد میں، کانوں میں آواز پڑ گئی بیٹھ جاؤ، اب میں وہیں بیٹھ گیا، میرے اندر ہمت نہیں تھی کہ میں ایک قدم بھی آگے بڑھا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی ایسا جذبہ اطاعت ہمارے اندر پیدا کر دے اپنی رحمت سے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی رائے کے مقابلے میں اپنا کچھ خیال ہوتا، کوئی فتویٰ ہوتا، کوئی رائے ہوتی، اور پھر اللہ کے نبی کی حدیث مل جاتی تو اپنا قول، اپنا خیال، اپنا اجتہاد، اپنی رائے چھوڑ دیتے تھے کہ اب ہماری رائے نہیں چلے گی۔ جب حدیث رسول اللہ آ گئی، کسی امام کی، کسی فقیہ کی، کسی مجتہد کی، کسی مفتی کی بات نہیں چلے گی۔ جب فرمان رسول آ گیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی خلافت میں یہ حکم سنایا کہ دیکھو اللہ نے فرمایا النفس بالنفس، نفس کے بدلے نفس لیا جائے گا۔ کسی نے کسی کو مار دیا تو اس کے بدلے اس کی جان لی جائے گی۔ اگر کسی نے ایک انگلی توڑ دی ہے، کسی کی موڑ دی لڑائی جھگڑے میں، تو اس کی دیت لی جائے گی۔ پورے ہاتھ کی انگلیاں موڑ دی، توڑ دی، اس کی دیت لی جائے گی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی خلافت میں اعلان فیصلہ فرمایا کہ انگوٹھے کی دیت 15 اونٹ ہوگی۔ اگر کسی نے کسی کا انگوٹھا مروڑ دیا اور نکال دی، ہڈی توڑ دیا، تو اس کو 15 اونٹ اس کی دیت دینی پڑے گی۔ اور یہ انگلی اور اسی طرح یہ اشارہ کی انگلی اور بیچ کی انگلی، ان کے بارے میں فرمایا ان کی دیت 10 اونٹ ہے، اور اس کے ساتھ والی انگلی کی دیت 9 اونٹ، اور سب سے چھوٹی انگلی چھنگلی کی دیت 6 اونٹ ہے۔ یہ فیصلہ فرما دیا حضرت عمر نے۔ لیکن وہاں لوگوں نے بتایا کیا امیر المومنین نبی علیہ السلام نے تو آل عمر بن حزم کو لکھوایا تھا، ایک کتاب میں لکھوایا تھا، اس میں آج بھی موجود ہے کہ انسانی ہاتھ
کی ہر انگلی کی دیت 10 اونٹ ہے، اس میں الگ الگ نہیں ہے، اس کی 10، اس کی 10، اس کی 10، اس کی 10، ہر انگلی کی۔ آپ نے یہ کیسے فیصلہ دے دیا؟ حضرت عمر بن خطاب نے سنا، فوراً اپنی رائے سے رجوع کر دیا کہ لوگوں یہ میری رائے تھی غلط ہے، یہ اللہ کے نبی کا فرمان جو ہے وہ صحیح ہے کہ ہر انگلی کی 10 دیت اونٹ ہو، ہر انگلی کی دیت 10 اونٹ ہوں گے۔ ایسے ہی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، آپ جاتے ہیں حجر اسود کو بوسہ دیتے ہیں، طواف کرتے ہوئے حج کے موقع پر عمرے میں حجر اسود کو بوسہ دینے کے لیے گئے، کھڑے ہو گئے وہاں اور کہا اما واللہ انی لعالم انک حجر لا تضر ولا تنفع ولولا انی رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقبلک ما قبلتک۔ حضرت عمر اس کے حجر اسود کے پاس کھڑے ہو کہتے ہیں، سنتا نہیں، پتھر ہے لیکن ایک یہ ایسا کہا جاتا ہے کہ اس طرح حضرت عمر نے کھڑے ہو کر کہا کہ مجھے یہ بات معلوم ہے کہ تو ایک پتھر ہے اور نہ تو نقصان پہنچا سکتا ہے اور نہ نفع پہنچا سکتا ہے، اگر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہ دیکھا ہوتا کہ آپ نے تیرا بوسہ لیا ہے تو میں کبھی تیرا بوسہ نہیں لیتا۔ حضرت عمر بن خطاب نے فرمایا پتھر ہے، پتھر کوئی نفع نقصان نہیں پہنچا سکتا، حجر اسود ہے، جنت کا پتھر ہے، بڑا مبارک اور بڑا معزز پتھر ہے، لیکن نفع نقصان کا مالک نہیں ہے، نفع نقصان کا مالک اللہ تبارک و تعالی۔ ہم تو اس لیے بوسہ دیتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے بوسہ دیا، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس کو بوسہ دینا۔ اسی طرح صلح حدیبیہ کے بعد جب صحابہ کرام آئے عمرہ کرنے کے لیے تو قریش مکہ میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک طرف بڑے بڑے سردار، انہوں نے دیکھا مسلمانوں کو، کہنے لگے کہ اوہ یہ کیسے دبلے ہو رہے ہیں، یہ بیمار، مکہ سے گئے وہاں مدینہ کی ان کو آب و ہوا راس نہیں آئی، معلوم ہوتا ہے کیسے لاغر ہو رہا ہے، کمزور ہو رہا ہے، یہ کیا ہمارا مقابلہ کریں گے، ہم تو ان کو چٹکی میں اڑا دیں گے۔ نبی علیہ السلام تک یہ بات پہنچی کہ کفار مکہ یہ باتیں کر رہے ہیں، کسی نے پہنچا دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو فرمایا کہ اب جو تم طواف کرو نا، طواف کرو تو پہلے 3 پھیروں میں رمل کرنا۔ رمل کیا؟ یعنی ذرا ایسے اچھل کے کندھوں کو ہلاتے ہوئے اس طرح چلنا، بہادری کا مظاہرہ کرنا۔ تو یہ آپ نے اس طرح بتایا، صحابہ کرام نے ایسا کیا، اور پھر یہ ہمیشہ کے لیے ہو گیا کہ طواف قدوم، پہلا طواف جو ہوگا، حاجی ہو یا عمرہ کرنے والا ہو، پہلے طواف میں وہ 3 پھیرے رمل کرے گا، یعنی دلکی چلے گا، جیسے گھوڑا کبھی ایسا چلتا ہے، دلکی چال ہوتی ہے، اس چال سے چلے گا۔ تو جب یہ چال سے چلے صحابہ کرام تو وہ کفار مکہ دیکھ کے گڑے، یہ تو واقعی بڑے بہادر ہیں اور بڑے طاقتور لگ رہے ہیں۔ تو اب حضرت عمر نے بعد میں اپنی خلافت میں فرمایا کہ وما لنا للرمل، اب کیا ضرورت ہے رمل کرنے کی، وہ تو ایک خاص موقع تھا جو اللہ کے نبی نے صحابہ کرام کو رمل کا فرمایا، تو اب تو کوئی ضرورت نہیں، لیکن پھر خود ہی اس کا جواب دیتے ہیں، یہ سوال بھی کرتے ہیں کہ اب تو کوئی ضرورت نہیں، لیکن پھر خود جواب دیتے ہیں اس کا۔ کیا جواب دیتے ہیں کہ انما كنا رأينا المشركين وقد اهلكهم الله ثم قال شيء صنعه رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا نحب ان نتركه۔ یہ وہ فعل ہے جس کو ہم نے دیکھا کہ نبی علیہ السلام نے کیا تھا اور آپ نے پھر اس کو منع نہیں کیا، تو اب ہم کیوں نہ کریں، ہم بھی کریں گے، اللہ کے نبی نے جو کیا ہم کریں گے۔ یہ بھی صحابہ کرام کے یہ جذبات تھے اطاعت کے، اس طرح آپ کے فرامین کو مانتے تھے، آپ کے اشاروں پر اپنے سر تسلیم ہم کر دیتے۔
کر دیتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اندر بھی ایسا ہی صادق جذبہ پیدا کر دے اور اس کو قائم رکھے۔ آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم اجمعین۔ کچھ اختلافی مسائل ہو جاتے تھے اس زمانے میں بھی، صحابہ کرام کے زمانے میں بھی، نبی علیہ السلام کے زمانے میں، لیکن جب نبی علیہ السلام کی حدیث آ جاتی تھی تو پھر اس کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا جاتا تھا۔ اللہ کا فرمان ہے فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ قسم ہے تیرے رب کی، یہ مومن نہیں ہو سکتے جب تک آپس کے تمام اختلافات میں آپ کو حاکم نہ مان لیں، پھر جو فیصلہ آپ ان میں کر دیں اس سے وہ دل میں کسی طرح کی تنگی اور ناخوشی محسوس نہ کریں اور فرما برداری کے ساتھ قبول کر لیں۔ 5ویں سپارے میں یہ آیت موجود ہے اور پڑھی جاتی ہے، ہم سب پڑھتے ہیں۔ یہ آیت کب نازل ہوئی اس کے بارے میں حضرت عروہ بن زبیر بیان کرتے ہیں کہ ان کے باپ حضرت زبیر اور ایک انصاری صحابہ کے درمیان حرہ میں، حرہ ایک جگہ تھی، وہاں ایک پانی کی ایک نالی تھی، اس پر جھگڑا ہو گیا۔ نہر سے پانی آتا تھا، نالیوں میں آتا ہے، اور پھر یہ کھیتی باڑی کرنے والے کاشتکار، ان کی یہاں باریاں بندھی ہوئی ہوتی ہیں، ٹائم بندھے ہوئے ہوتے ہیں کہ بھئی 4 گھنٹے تمہارے یہاں پانی آئے گا، یہ اس کے بعد اس کو ہم بند کر دیں گے، پھر بعد میں یہاں آئے گا۔ ایسے ہی مدینہ منورہ میں بھی حضرت زبیر اور ایک اور انصاری صحابی، ان کے باغات تھے، زمینیں تھیں، وہ پانی لیا کرتے، تو حضرت زبیر کی باری تھی، حضرت زبیر کے یہاں پانی جا رہا تھا۔ انصاری نے کہا کہ بھئی دیکھو پانی بس چھوڑ دو، تم نے لے لیا تھوڑا سا، اب باقی پانی مجھے دے دو، میں لوں گا۔ انہوں نے کہا نہیں جی، میں تو اپنا پورا حق لوں گا، میری کو زمین کو زیادہ ضرورت ہے اور میرا ٹائم باقی ہے پانی کا، لہذا میں اپنا پانی پورا کر لوں، پھر تم لے لینا۔ اب ان میں آپس میں ذرا سی تکرار ہو گئی، جھگڑا ہو گیا، تو اب یہ دونوں نبی علیہ السلام کے پاس آئے اور اپنا معاملہ بیان کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس پہ یا زبیر، زبیر تم یہ ٹھیک کہہ رہو، تم اپنا پانی لے لو اور پھر جلدی پانی چھوڑ دینا اپنے پڑوسی کی طرف، یہ آپ نے فرمایا۔ اب یہ بات سن کر اس انصاری کو غصہ آ گیا کہ لوگی میں تو لایا تھا معاملہ اس لیے کہ آپ میرے حق میں فیصلہ کر دیں گے، مجھے بھی ضرورت ہے پانی کی جلدی، لیکن آپ نے زبیر کو ہی کہہ دیا۔ تو اس انصاری نے یہ کہا ان کان ابن امتک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ کیوں نہیں آپ ایسی بات کہیں گے، آخر وہ آپ کی پھوپھی کا بیٹا ہے، آپ نے اپنی پھوپھی کے بیٹے کی حمایت کی ہے۔ بہت بڑی بات کہہ دی، حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انصاف اور عدل کیا کرتے تھے، کبھی کسی رشتہ دار کی ناحق حمایت نہیں لی، لیکن یہ سن کر آپ کو ذرا غصہ، آپ بھی ناراض ہو گئے، آپ کا چہرہ ان وقت کا رنگ متغیر ہو گیا۔ پھر آپ نے فرمایا اس پہ یا زبیر، زبیر میں نے تو پہلے کہا تھا کہ تم اپنا جلدی سے کچھ پانی لے کے باقی چھوڑ لو، اب میں کہتا ہوں تم اپنا پورا حق لو، خوب اپنے زمین کو پانی پلاؤ، اس کے بعد پھر چھوڑ دینا اس کو برابر والے کے لیے، یہ آپ نے فرمایا۔ اب اسی بارے میں پھر یہ آیت نازل ہوئی کہ یہ اللہ کے نبی کا فیصلہ تھا اور اس پر اس انصاری کو غصہ آ گیا، ناراض ہو گیا، اس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اسی طرح ایک اور واقعہ بھی اس سلسلے کا اس کے شان نزول میں بیان کیا جاتا ہے، انشاءاللہ بیان ہوگا۔ بہرحال اور بھی واقعات ہیں صحابہ کرام کے کہ عبداللہ بن عمر جو سنتوں کے عاشق تھے، ان کا کیا کہنا تھا،
اور دوسرے صحابہ کرام کس طرح نبی علیہ السلام کی اطاعت اور آپ کی اتباع، آپ کی تابعداری کو اپنے ایمان کا حصہ سمجھتے تھے۔ واقعات تو احادیث میں بہت سارے ہیں، لیکن میں اپنی کم علمی کی وجہ سے چند واقعات اس سلسلے میں بیان کروں گا۔ کچھ کیے ہیں، کچھ انشاءاللہ آئندہ بیان ہوں گے۔ بس دعا یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره۔ اللهم انا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الاعداء۔ اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم۔ اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا۔ اللهم انا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء۔ اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم۔ اللهم انصرنا ولا تنصر علينا، اللهم اعنا ولا تعن علينا، حسبنا الله ونعم الوكيل، على الله توكلنا۔ اللهم انا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة۔ اللهم اشفني واشف مرضانا ومرضى المسلمين۔ اللهم اشفني واشف مرضانا ومرضى المسلمین۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری تمام پریشانیاں دور فرما دے، اور اللہ رب العالمین ہمارے سارے بیماروں کو شفا عطا فرما دے، شفا کامل عطا فرما دے رب العالمین۔ اور بھی جو ہمارے مصائب ہیں، تکالیف ہیں، گھریلو پریشانیاں ہیں، بچوں کی طرف سے پریشانی ہے، کسی کو کسی طرف سے، سب کے لیے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری سب کی ہر قسم کی پریشانی اپنی رحمت سے دور فرما دے۔ انا نجعلک فی نحورهم ونعوذ بک من شرورهم۔ اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا۔ اللهم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم واجعلنا منهم، واخذل من خذل دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم ولا تجعلنا منهم۔ عباد اللہ رحمكم الله، ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، وقامت الصلاۃ وقامت الصلاۃ، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ لا الہ الا اللہ، ذرا سا پیچھے کر دیں۔ سفید سیدھی کر لیجیے، قدم سے قدم ملائیے، ٹکنے سے ٹکنا مل جائے اور گندے سے گندا برابر ہو جائے۔ یہی اللہ کے نبی کا فرمان ہے۔ اس میں بھی اطاعت رسول ظاہر ہوگی کہ پیر سیدھا قبلے کی طرف رکھیں اور ایڑی سے برابر والے کے ساتھ ایڑی ملا دیں، ٹکنے سے ٹکنا مل جائے گا اور گندے سے گندا برابر ہو جائے گا۔ نماز پوری ہوتی ہے ہماری۔ پہلے لیے بھی سبوں کو درست کرنے دیکھیں، سبوں کو اس طرح بنائیں کہ پہلی صفیں پوری ہوں، بعد میں بھی دوسری صف بنائیں اور قریب قریب ہو کر قدم سے قدم ملائیں۔ اللہ اکبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔
الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى سبحان ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سبحان ربي سمع الله لمن حمده. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.
اللہ اکبر السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ اللہ اکبر بیماروں کے لیے دعاؤں کی درخواست آئی ہوئی ہیں، جہازن آئے ہیں سیدھی پور سے، ان کی بیوی بیمار ہیں، جیسے ان کا علاج کرنا ہے، اور بھی منیا گاؤں ڈویژن کے اندر کا ایک خرچہ فرائض میں داخل ہے ان کا ذریعہ میں، اس پر بھی بہت کافی ان کا خرچہ آ رہا ہے، اور بھی جو جہاں جہاں بیمار ہیں سب کے بھی دعا کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ سارے بیماروں کو شفا عطا فرما دے، اور مجھے یہ سے خاص فرمائے، اور جو بہنیں بیمار ہیں ان سب کے لیے ہماری دعا ہے، والدہ اسامہ بیمار ہیں ان کی شفا کی دعا، والدہ رابعہ بیمار ہیں ان کی دعا ہے، والدہ نواز زبیر بیمار ہیں ان کی بھی دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے خاص فرما دے، زبیر کی نانی بیمار ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی دعا کا فرما دو، مرزا فضل الرحمان بابا کی صحت کی دعا کریں، کامران قریشی کی والدہ کی صحت کی دعا کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ سب بیماروں کو شفا عطا فرما دے، رحیم صاحب شفیع کی والدہ محترمہ شافعی بانو پچھلے ہفتے رضائے جائے سے انتقال کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور حضرت آج کی دعا کریں، 7 دن سے وینٹیلیٹر میں اللہ پاک نے ہمارے محمد ان کا علاج کا بیٹا میٹن سکندر کا، وہ بھی 7 دن سے وینٹیلیٹر میں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی دعا فرما دے، اور بھی جو بیمار ہیں بہت بیماریاں پھیل رہی ہیں ہر گھر میں کوئی نہ کوئی بیمار ہے، کچھ موسم کے اثرات بھی ہوئے، لگ کم ہے، جو بھی بیمار ہیں سب کے لیے ہم سب دعا کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو دل اور جامع سے عطا فرما یا حلیم یا کریم اس کے مرضانہ و مرکز مسلمین زبیدہ بھائی کی بیمار ہیں ان کو مندر کی ان کے لیے دعا کریں اللہ تعالیٰ دے، کلثوم بیمار ہے اللہ تعالیٰ ان کو شفا عطا فرما دے، بڑی آدمی کو اللہ تبارک و تعالیٰ شفا عطا فرما دے، والدہ عیسیٰ کی والدہ کافی دن سے بیمار ہیں، اللہ ان کو بھی شفا عطا فرما دے، بھائی بھائیوں کو بھی شفا عطا فرما دے، اور بھی جو بیمار ہیں اللہ کے علم میں ہیں، ہم سب کے لیے دعا کرتے ہیں، بیگم حسنینی کے لیے
دعا کریں. ان کی آنکھوں میں تکلیف ہے اور آپ اس دعا کی درخواست کر رہی ہیں کہ ان کے لیے دعا کی جائے. اللہ تعالیٰ سے مسلمان کو چھپا دے دے, ان کی چھپا دے دے. یونس بادشاہ محمد یونس ہمارے ماضی مستقل بادشاہوں کا رہا, وہ بھی بیمار میں کئی لوگ تھے. اللہ تعالیٰ ان کو بھی شفا عطا فرما دے. اللہ سارے مریضوں کو شفا دے. میرے مولا پیدا مریض کو ہوا یقین قرآن میں ہے کہ جب ہم بیمار ہو جاتے ہیں اللہ ہی شفا دیتا ہے. لہٰذا ہم خود سے شفا کے طرفدار ہیں, ان کی بھی شفا دے. اور جو بیمار ہیں والدہ فیصل کو بھی, ابو فیصل کو بھی, امہ ہانی کو بھی, سب کو شفا عطا فرما. اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات والأحیاء والأموات. اعز الاسلام والمسلمین واذل الشرک والمشرکین. دمر اعداء الاسلام والمسلمین. یا اللہ امان قائم ہے ہمارے ملک میں, ہمارے شہروں میں یہ دھماکے اور یہ اس قسم کے حادثات عائد ہو رہے ہیں. مجھے کبھی مقام میں ایسا ہو گیا, اس سے پہلے کہیں ہو گیا, اس طرح مختلف مقامات پر برابر یہ سلسلہ جاری ہے. ایسا تو اس سلسلے کو ختم کر کے امن و امان کی فضا قائم کر دے, امن و امان کی فضا کر کے رب العالمین تو ہی امن کا دینے والا ہے, تو ہمارا مولا ہے, تو ہمارا آقا ہے, تو ارحم الراحمین ہے. ہم تجھ سے تیری رحمت کا سوال کرتے ہیں. نرجو رحمتک الا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین اصلح لنا شأننا كله لا اله الا انت ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. پھر ہم یہ عادل حسین کی والدہ کے لیے دعا کریں. ان کے لیے گھٹنوں میں تکلیف ہے, عبداللہ بھائی کی گھٹنوں میں تکلیف ہے, نسیمہ کی والدہ کے لیے بھی دعا کریں. سب بیماروں کے اللہ کی شفا عطا فرما دے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. آمین آمین. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. صحیفہ ہے تعالیٰ صحیفہ بالکل ماشاء اللہ بڑا خوبصورت ٹائٹل ہے. اور یہ 16 ربیع الاول یکم جنوری کا پہلا یہ صحیفہ ہے. یہ پڑھیے لیجیے ضرور. صحیفے ہمارے محمدی مسجد سے ذمہ لگائے ہیں کہ یہاں اشاعت کے 50 صحیفے ہمارے بھائی اور بہن لے لیا کریں. بڑے عمدہ مضامین ہوتے ہیں اس کے اندر. پڑھیں گے بچے کے بعد کسی دوست کو کسی اپنے ساتھی کو دے دیں, اپنے قریبی مسجد میں رہتے ہیں, انشاءاللہ اجر و ثواب ملتا رہے گا. صحیح